یا اللہ لا خوف لا خوف لا خوف علیکم ورحمۃ اللہ صدق اللہ العلی العظیم بلند آواز سے درود پاک کریے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيد الحسن والحسين وعلى آله وأهل بيته وأحبابه وعترته أجمعين. ابھی جو ظاہری نگاہ سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نورانی مسجد سے یہ ظاہری نگاہ ہے. اسے ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی عزیزم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بڑے دیر سے آپ کا انتظار لوگ کر رہے تھے. اس کا احساس مجھے بھی ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک عزیزم نے لفظ محبت اور عشق کا ہی تذکرہ کیا. اللہ اللہ زندہ باد. جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں محبت تو ہر انسان کسی نہ کسی سے کرتا ہی ہے. بے شک کوئی شک و شبہ نہیں ہے. بے شک مگر ایک محبت وہ ہے محبت کا عروج تو ہوتا ہے پھر زوال بھی ہو جاتا ہے. اللہ اللہ محبت کا عروج ہوتا ہے اور پھر محبت ختم بھی ہو جاتی ہے. ایک محبت میں ایک نفسی محبت ہے, نفس کی محبت ہے. اس نفسی محبت میں بھی ایک جنون ہے اللہ اللہ جو محب محبوب سے ملنا چاہتا ہے. سبحان اللہ اور حقیقت یہ ہے کہ محبوب بھی محب سے ملنا چاہتا ہے. سبحان اللہ بے شک تو کبھی یہ محب اور کبھی وہ محب. سبحان عجیب اللہ معاملہ ہے یہ محب اور محبوب کا. دیکھو محب اس کو کہتے ہیں جو چاہ رہا ہے. جیسے ہم آپ کو چاہ رہے ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں تو ہم محب ہیں, اور آپ کو چاہ رہے ہیں تو آپ میرے لیے محبوب ہیں. بے شک اور جب آپ مجھے چاہنے لگیے تو اب آپ محب ہیں, ہم محبوب ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک کیا محبت کا کرشمہ ہے بے شک کہ آپ چاہیے جب چاہنے لگے. دیکھو ایک بات اس میں غور کرو کہ محب سب کچھ لٹا دے چاہنے والا, اور اس کا محبوب ہی راضی نہیں ہو. ہاں 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 اس کا محبوب ہی راضی نہ ہو تو بتاؤ وہ منزل تک پہنچ سکتا ہے؟ کبھی نہیں. اور محب نے اپنے محبوب کی ایک ادا کو دیکھا. ہاں زندہ باد زندہ باد. محب نے اپنے محبوب کی ایک ادا کو دیکھا بے شک اور اس ادا کو اس کے محبوب نے بھی دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو اس منزل پہ آؤ جہاں سے حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے. بے شک سبحان اللہ. تیرا دیکھنا عبادت, سبحان اللہ. تیرا
تیری یاد بندگی ہے، تیرا دیکھنا عبادت، تیری یاد بندگی ہے، بے شک تجھے اعتبار الفت جو نہ ہو سکا ابھی تک، اللہ تجھے اعتبار الفت نہ ہو سکا ابھی تک، میں سمجھ گیا یقیناً ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے، اللہ 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 میں سمجھ گیا یقیناً کہ ابھی مجھ میں بہت کمی ہے۔ بہت کمی، بے شک دیکھو تمہارے حسن کا اب جس سے جو محبت کرتا ہے، بے شک تمہارے حسن کا ادنا یہ کرشمہ دیکھا، سبحان اللہ ادنا سبحان اللہ تمہارے حسن کا ادنا یہ کرشمہ دیکھا، دیکھتے دیکھتے تقدیر بدل جاتی ہے، ہائے ہائے سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد، دیکھتے دیکھتے تقدیر بدل جاتی ہے، سبحان اللہ بے شک دیکھتے 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 تقدیر بدل جاتی ہے، بے شک مال خدیجہ اللہ اکبر، یا عشق خدیجہ، عشق خدیجہ ضرب علی، سبحان اللہ سبحان اللہ اب تو ضرب ملتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اللہ ارے قلعہ خیبر کا واقعہ سنا ہے نا کہ حضرت علی گئے اور ایک ضرب لگائی، سبحان اللہ بے شک ضرب لگائی تو قلعہ خیبر کی دیواریں منہدم ہو گئی۔ زندہ باد زندہ باد، اب غور فرماؤ یہ ضرب علی کیا ہے؟ صرف نام رہ گیا ہے۔ جیسے میرے عزیز، ضرب تو وہ چیز ہے جہاں کافروں کی کفریت ٹوٹتی ہے اور اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ بے شک زندہ باد زندہ باد، خواجگان ہندوستان میں آئے، کس نگاہ سے دیکھا ان لوگوں کو؟ ایک نہیں، دو نہیں، 90 لاکھ اہل حنود آپ کے دست اقدس سے ایمان لے آئے۔ وہ کون سبحان سی اللہ نگاہ تھی؟ سبحان اللہ ماشاء اللہ، تو مال خدیجہ ضرب علی سجدہ حسین، بے شک بے شک حق، مال خدیجہ ضرب علی سجدہ حسین، اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں، اللہ اللہ بے شک حق، اسلام میں بے شک بس اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس نے کہا، زندہ باد، اس نے کہا اسلام کی تاریخ پوری لکھ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس نے کہا اسلام کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، میں نے فقط یا رسول اللہ، یا میرے عزیز، جس گھرانے میں یا سب گھرانے میں سب کے گھر بچہ پیدا لیتا ہے، کون ماں باپ نہیں چاہتا ہے کہ میرا بچہ اگر ہندوستان کا پرائم منسٹر بن جائے، بے شک جج بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، بالسٹر بن جائے، یہ چاہت ہے نا؟
بن جائے اس کی بڑی شہرت ہو جائے گی. بے شک. مگر والدین یہ نہیں چاہتا کہ یہ بچہ کسی ولی کا غلام بن جائے. اللہ اللہ. بے شک حق. دیکھو بادشاہ بنا مگر اس کی تواریخ ختم ہو گئی. بے شک. نام و نبوت ختم ہو گیا. مگر جب کوئی کسی کا غلام بن گیا, کسی ولی کا غلام بن گیا, ہاں زندہ باد زندہ باد. بے شک. تو آج بھی ان کی بارگاہ میں جھنڈا پھہرا رہا ہے. بے شک. سبحان اللہ اور سبحان صبح اللہ. قیامت تک. بے شک. اب بتاؤ بادشاہیت بہتر یا غلامی بہتر؟ غلامی بہتر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے عزیز, یہ حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت و رضوان کا مہینہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے. 11ویں شریف کا. آپ بغداد کی دھرتی پہ تشریف لائے. بغداد کی تشریف لائے. اب یوں کہہ لو کہ ابھی تشریف لائے ہی نہیں تھے. اللہ. ابھی تشریف لائے نہیں. ان کے پیر جو ہیں غوث پاک کے حضرت سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بے شک. ان کے پیر ابھی تو وہ وجود میں ہی نہیں آئے ہیں, مگر دیکھو لا وجود کی بات ہے. حضرت سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے جا رہے تھے. سبحان اللہ. ایک راستے سے ابھی سرکار غوث پاک دنیا میں تشریف نہیں لائے. ان کے پیر صاحب ایک راستے سے جا رہے تھے. ایک بزرگ معشوق توسی نام کے ادھر سے آ رہے ہیں. معشوق توسی. مخزوم اشرف جہانگیر سمنانی سامانی علیہ رحمت و رضوان نے لطائف اشرفی میں اس کا تذکرہ فرمایا. اس سے واضح دلیل ملتے ہیں کہ بہت جامع شخصیت اور بہت جامع تواریخ آپ نے بیان کی. بے شک. یہ تو مخدوم پاک ایسے لوگوں کا تذکرہ کیوں کرتے جبکہ خود یہ غوث العالم ہیں, بے شک, اشرف جہانگیر ہیں, بے شک بے شک, جو اس مقام پہ فائز ہو, پھر وہ لوگ تو اسی کا تذکرہ کریں گے جو عظیم المرتبہ شخصیت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. معشوق اسی معشوق بے شک. اسی کے رہنے والے ہیں. کیا کہنے. زندہ باد زندہ باد. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی لکھتے ہیں کہ ظاہری علم کچھ نہ تھا ان کے پاس. اللہ. بڑی کاف اور چھوٹی کاف بھی نہیں سمجھتے. اللہ. اس لیے کہتا ہوں کہ اسلام کو یہیں تک مت جوڑو. بے شک. کیا کہنے. زندہ اسلام باد. تو وہ روحانیت کی تعلیم دیتا ہے جس سے جانور بھی فیضیاب ہوتا ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک.
وہ جانور کیسے کلمہ پڑھے گا؟ بے شک جانور کیسے ادب سیکھے گا؟ مگر نگاہ ولایت یہ ہے کہ اس پہ بھی شرائط کر جاتی ہے. تو حضرت معشوق طوسی جا رہے ہیں اور حضور غوث الثقلین کے پیر صاحب بھی ادھر سے آ رہے ہیں. دونوں آدمی میں ملاقات ہو گئی. سلام کے بعد مصافحہ معانقہ ہوا. غوث پاک کے پیر صاحب سے معشوق طوسی کی ملاقات کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. علم دیکھا. علم کیا ہے؟ یہ مخدوم پر لطافت ہے. علم یہ ہے کہ بڑی قاف اور چھوٹی قاف. ہاں مگر علم لدنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح عطا فرمایا تھا. ہاں زندہ باد زندہ باد. کیا علم لدنی کے قائل نہیں ہو؟ بے شک حق. علم معرفت کے قائل نہیں ہو؟ تو جب معانقہ ہوا دونوں بزرگوں میں تو معصوم طوسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اے سعید مخزومی سن، تمہارے دست اقدس پہ بغداد کا ایک لڑکا شیخ عبد القادر جیلانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بیعت ہوگا تمہارے یہاں سے. سبحان اللہ. تمہارے ہاتھ پہ بیعت ہوگا. مگر سن کہ وہی ایک روز کہے گا کہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پہ. ہاں ابھی اور پاک وجود میں بھی نہیں آئے ہیں. زندہ باد زندہ باد. بے شک سبحان یہ ہے اللہ علم سبحان اللہ. لدنی. بے شک. علم لدنی کہاں سے عطا ہوتا ہے؟ علم معرفت کہاں سے عطا ہوتا ہے؟ سب محبت سے عطا ہوتا ہے. بے شک بے شک بے شک حق. اور وہی ہوا جو آپ نے فرمایا تھا الا ان اولیاء اللہ. اللہ آپ بالکل ساودھان ہو جائیے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف. اللہ اللہ بے شک. کوئی خوف نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی خوف نہیں. میرے عزیز جانتے ہیں کہ یہ جھارکھنڈ کی سرزمین ہے. پہلے بہار میں یہ بھی شامل تھا اور ہم بھی بہار سے آئے ہیں. بھاگلپور کی سرزمین پہ شہباز بھاگلپوری علیہ رحمۃ اللہ کی ذات ہے. حضرت شہباز بھاگلپوری کی خانقاہ کا عالم یہ تھا کہ کئی روز تک اس خانقاہ میں کھانا بنتا ہی نہیں تھا. اللہ اللہ. اب بتاؤ آپ کے گھر میں اگر چولہا نہ سلگے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ کا کیا حال ہوگا؟ اللہ. اور جس خانقاہ معلیٰ میں کئی روز تک چولہا نہیں سلگ رہا ہے. اللہ. مگر ادب کا یہ مقام ہے ان اللہ مع الصابرین. بے شک بے شک. مرید اپنے پیر کو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے مگر
मुरीद इतना जरूर समझते थे कि मेरा शेख जो है रोशन ज़मीर है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हम लोग जो फाके से हैं इसमें भी कुछ सबब है, कुछ राज है जो सुभान अल्लाह। पोशीदा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस हालत को देख करके ख्वाजा खिद्र अलैहिस्सलाम को तरस आ गया कि एक ऐसी मुअज़्ज़म बारगाह जहां कई कई रोज से चूल्हा नहीं सुलग रहा है, खाना नहीं बन रहा है और फाके पे फाका है, तो ख्वाजा खिद्र ने कहा कि चलो हम कुछ रहनुमाई कर दें, हम कुछ मदद कर दें ताकि उस खानकाह में कुछ खाना बने और खाने के बाद तो जानते ही है। तो ख्वाजा खिद्र एक पारस पत्थर लेके आए। सुना होगा कि जंगलों में पारस पत्थर होता है। उसकी हकीकत ये है कि पारस पत्थर को लोहे में सटाओ तो वो सोना बन जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान वो अल्लाह। सोना बन जाएगा। तो ख्वाजा खिद्र अलैहिस्सलाम ने एक पारस पत्थर लिया और आ गए आपकी खानकाह में। और हजरत जो थे सरलघु थे, सर नीचा किए हुए। देखो इसमें बहुत बड़ा राज पोशीदा है। आए ख्वाजा खिद्र ने अर्ज किया कि हुजूर आपकी खानकाह में कई कई रोज से मुरीदीन और लोग यहाँ फाके से हैं। मैं पारस पत्थर लेके आया हूं ताकि आप इसे कबूल कर लीजिए और लोहे में सटाइए, सोना बनाइए और सोना बना करके बाजार में फरोख्त कर दीजिए और फिर कुछ ला करके मुरीदों को खिलाइए। बेशक। तो हजरत शहबाज भागलपुरी अलैहिर्रहमा की निगाह ऊपर नहीं उठी। अल्लाह अल्लाह। अभी तो 500 रुपए का नोट जिलानी बाबू को दे तो कई नारा लगा। अल्लाह अल्लाह। निगाह नहीं उठी तो ख्वाजा खिद्र ने सोचा कि शायद हजरत ने ये पारस पत्थर की हकीकत हजरत नहीं समझ रहे। अगर समझते अल्लाह अल्लाह तो जल्दी कबूल कर लेते। बेशक। तो फिर एक बार और कहा हजरत ये पारस पत्थर है, इसकी हकीकत ये है कि लोहे में सटाइए या सोना बनाइए और फिर अपना कारोबार चलाइए, सबको खिलाइए, लंगर बांटिए। तो फिर हजरत शहबाज भागलपुरी की निगाह नहीं उठी। अजीब मामला है। ख्वाजा खिद्र भी सोच रहे हैं, ख्वाजा खिद्र भी सोच रहे हैं। फिर तीसरी दफा कहा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, जाहिर है कि एक बार कोई कहेगा ना समझे तो दोबारा समझ लीजिएगा, दोबारा नहीं, अगर तीसरी बार कहता तो समझ ही लीजिएगा। और हकीकत भी बयान कर रहे हैं कि इसकी हकीकत ये है, सोना बनेगा इससे। तो हजरत शहबाज भागलपुरी अलैहिर्रहमा की निगाह ख्वाजा खिद्र की तरफ नहीं उठी, बल्कि उसी हालत में आपने एक अपने मुरीद को आवाज दी। तो ख्वाजा खिद्र सोचने लगे कि अरे ये क्या माजरा है भाई, हम पारस पत्थर लेके खड़े हैं और वो अभी मुरीद को तलाश कर रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। मुरीद भी दौड़ा हुआ आया, क्या है सरकार?
تو کہا دیکھو میرے استنجا خانے میں ڈھیلا رکھا ہوا، ڈھیلا مٹی کا ڈھیلا، اور مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر کے لاؤ۔ تو خواجہ خضر سوچنے لگے کہاں ہے یہ پارس پتھر، اس موقع سے حضرت استنجا خانے کا ڈھیلا منگوا رہے ہیں۔ اللہ تو سوچنے لگے، مرید لے کر کے آیا، آپ کی نگاہ نیچے تھی۔ مرید نے کہا سرکار لے آیا ہوں ڈھیلا۔ کہا ڈھیلا لے آئے ہو تو کیا دیکھتے ہو؟ ارے اس دیوار پہ مارو ڈھیلے کو، ڈھیلے سے او اس دیوار پہ مارو۔ حکم پاتے ہی مرید نے ڈھیلے کو دیوار پہ مارا، اسی وقت پوری دیوار سونے کی ہو گئی۔ سبحان اسی اللہ، وقت پوری دیوار سونے کی ہو اللہ گئی۔ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث، یا غوث، سبحان راہ اللہ، الفت میں سنبھل کے رکھنا قدم اپنا، بے شک، راہ الفت میں سنبھل کے رکھنا قدم اپنا، اس راستے میں ڈھونڈتے ہیں خضر بھی رہنما اپنا، بے اس شک، راستے میں خضر بھی ڈھونڈتے بے ہیں شک، رہنما اپنا۔ محبوب الہی کی بارگاہ ہے، بے شک، نظام الدین اولیاء کی بارگاہ، کتنی عظیم بارگاہ ہے، سبحان اللہ، کتنی مقدس بارگاہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کے یہاں 3 روز تک خانقاہ میں کچھ کھانا نہیں بنا۔ امیر خسرو پریشان ہوئے۔ ایک روز ابھی تو ارے صبح میں بھور میں سحری کھا لو، آج افطار میں تمت پوچھیے جو عالم ہے۔ اللہ اللہ، میں اپنا حال کر رہا ہوں۔ تو امیر خسرو نے سوچا کہ حضرت کے پاس کچھ ہے نہیں، اگر ہوتا تو نکال کر کے دیتے، ورنہ 3 روز تک سب فاقے سے رہے۔ تو امیر خسرو جو پیسہ جمع کیے تھے وہ کفن کے لیے رکھے تھے۔ اللہ اللہ، کفن کے لیے رکھے تھے۔ اللہ اکبر، تو سوچے ہیں کہ چلو 3 روز ہو گیا ہے، کفن کا ہی پیسہ خرچ کیا جائے، بے شک، ارے جان رہے گی پھر دیکھا جائے گا، سبحان کفن کے اللہ، لیے پیسہ رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، امیر خسرو لائے کفن والا پیسہ، بے شک، اپنے پیر کو کہا کہ سرکار کچھ پیسہ جمع کر کے میں رکھا تھا کفن کے لیے، مگر خانقاہ میں 3 روز سے لوگ بھوکے ہیں، اللہ اس اللہ کو قبول کر لیا جائے۔ اللہ، حکم ہو لایا اللہ، ہوگا۔ اس محبوب الہی کی نگاہ اٹھی، کہا ہے امیر خسرو کیا کہاں گیا تو پیسہ لے کے؟ تو اپنی کفن میں جا کر کے لگانا، اللہ کفن میں اللہ، جا کے لگانا۔ جب ڈانٹ پڑی تو امیر خسرو جو ہے چلے گئے، مگر اسی درمیان آپ سوچنے لگے کہ ضرور کہیں سے کچھ آئے گا۔ اسی درمیان میں بادشاہ وقت بھی پہنچ گیا، تب بڑے خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے کہ اب تو بادشاہ کچھ نہ کچھ دے گا ہی، نظر پیش کرے گا۔ اسی لیے حضرت نے شاید میرے اس پیسے کو واپس کروا دیا۔ اللہ، بادشاہ آیا ظاہر ہے کہ بادشاہ جب آتا تھا تو کچھ نہ کچھ اشرفیاں تھیلے میں لے کر کے آتا، اور وہ بادشاہ دے کر کے محبوب الہی کو دے دیا، لیجیے حضور۔ محبوب الہی نے اسے لے لیا۔ اب جب بادشاہ چلا گیا تو محبوب الہی نظام الدین اولیاء کیا فرماتے ہیں، اے امیر خسرو لے یہ تھیلی ہے، اٹھا، خانقاہ کے باہر نکل، جا کے دیکھ کہ جتنے فقراء بیٹھے ہیں، غریب بیٹھے ہیں، مسکین بیٹھے ہیں، سب کو بانٹ دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
तब पीर साहब का हुक्म है। अब मेरे ऐसा मुरीद होता तो 50 तसव्वुर रख लेता क्या, या अल्लाह, या हजरत को आके कह देते ऐ ताहिरे लाहौती, इस रिस्क से बहुत अच्छी, अल्लाह जिस रिस्क में आती हो परवाज में कोताही। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अब महबूब इलाही ने थैली उठाई, सुभान अल्लाह, खानकाह के बाहर निकले, सुभान अल्लाह, फुकराओं को बांट करके वापस आए तो चेहरा फख्र था, उदास था, गमगीन थे। अरे पेट में दाना नहीं है, अभी मेरी तकरीर लंबी हो जाए। तो मैं मुस्लिम ने दावत दिया था, 1 बजे खिलावेगा, इतने मुल्ली की तकरीरें नहीं छूट रही। अल्लाह अल्लाह, और ये नहीं अल्लाह, अरे हम मुसलमान हैं, ईमान है कुरान पे, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, तुम सब्र करो। तुम सब्र कर लेते हो तो अल्लाह ताला फरमाता है मैं उसके साथ हूँ, उस बंदे के साथ है जो सब्र करता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अरे जिससे दुनिया बदलती है, आखिरत बदलता है। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये पेट परस्ती की तरफ हम फिक्र लाहक रखते हैं। तो अमीर खुसरो का चेहरा उदास हो गया। तो महबूब इलाही तो रोशन ज़मीर है, समझ गए। कहा कि एक काम कर अमीर खुसरो, ला जूती ला मेरी, पहना। देखो हाय हाय हाय, क्या राज है इसमें, नहीं कहा जा सकता मेरे। यार की बारगाह है अर्शे बड़ी से कम नहीं, सुभान अल्लाह, जितना ही सर यहाँ झुके उतना ही सरफराज हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, हक। महबूब इलाही जूती पहने चले। अमीर खुसरो भी मुरीद हैं, अब पीर जहाँ जाएगा तो मुरीद जैबे करेगा। तो एक जंगल में घुसे। अभी भी बाकी बिल्ला अलैहिर्रहमा का जिधर मजार शरीफ है, जो लोग दिल्ली जाते हैं उधर जाके देखे, अभी भी जंगलात है, पहाड़ है उधर। तो महबूब इलाही जंगल में घुसे, पीछे पीछे अमीर खुसरो भी है। एक पत्थर था, तो महबूब इलाही ने कहा ए अमीर खुसरो, ये पत्थर को हटा, इस पत्थर को हटा। जब पत्थर हटाया तो एक सुरंग था उस पत्थर के नीचे, एक सुरंग था। आपने फरमाया अमीर खुसरो उसके अंदर दाखिल हो जाओ, उसके अंदर दाखिल हो जाओ। जब अमीर खुसरो उसके अंदर दाखिल हुए तो देखते हैं कि अल्लाह अल्लाह, ये तो एक शहर आबाद है। सुभान अल्लाह। खो में देखते हैं या गार में, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में 17-18 साल की उम्र से जाया करते थे। जब अमीर खुसरो दाखिल हुए अंदर में तो देखते हैं कि यहाँ एक शहर आबाद है, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि दिल्ली में कुछ नहीं है इसके मुकाबले में। सुभान और अल्लाह। दिल्ली में अगर हीरे की दुकान है तो 2-4 हीरे की दुकान होगी, मगर यहाँ जितनी दुकानें सजी हैं सब हीरे की है। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। अमीर खुसरो हीरे की दुकान को देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं तो हीरे की दुकान, उधर देख रहे हैं तो हीरे की दुकान। ताज्जुब में पड़ गए, आखिर ऐसा शहर तो हमने आज तक पूरी जिंदगी में नहीं देखा। अब ये कौन सा शहर है? तो एक आदमी से पूछा कि भाई ये कौन सा शहर है, इस शहर का क्या नाम है? उसने कहा इस शहर का नाम है निजामुद्दीन। सुभान अल्लाह, इस सुभान शहर का अल्लाह। नाम है निजामुद्दीन। तो कहा कि इतनी दुकानें जो हीरे की है,
یہاں جو خرید و فروخت ہوتا ہے ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے، تو یہ خرید و فروخت میں جو آمدنی ہوتی ہے وہ کہاں خرچ ہوتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا ارے شہر محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے نام پہ ہے تو خرچ کہاں ہوگا؟ وہ سب خرچ محبوب الہی کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب سنے دل باغ باغ ہو گیا کہ محبوب الہی کا جو کہا جا رہا ہے وہ تو ہمارے پیری ہے۔ سبحان اللہ۔ سرنگ سے باہر نکلے، محبوب الہی کے قدم کو پکڑ کر کے رونے لگے کہ حضرت کیا ماجرا ہے کہ آپ کے نام کا اتنا بڑا شہر جہاں ہیرے کا کاروبار ہو رہا ہے، اس کی آمدنی آپ کی بارگاہ میں خرچ ہوتا ہے، اور عالم یہ ہے کہ 3 روز تک وہاں مریدین بھوکے سے ہیں، فاقے سے ہیں۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے فرمایا اے امیر خسرو، میرے آقا علیہ السلام کے لیے تو ساری کائنات کی دولتیں ان کے قدم ناز پہ ہے، بے شک بے شک۔ اور میرے آقا کا عالم تو یہ ہے کہ 4 پتھر شکم پہ باندھ کے رکھے ہیں۔ بے شک۔ بتاؤ سرکار دو عالم کا جب یہ عالم ہے کہ دنیا کی ساری دولتیں ان کے قدم ناز پہ ہیں، بے شک میں تو ان کا غلام ہوں، بے شک۔ تو کیا میں نہیں فاقے سے رہوں؟ کیا بات ہے۔ میرے عزیز سمجھو، نہیں تو ارے آپ بھی کل قبر میں جاؤ گے، میں بھی کل قبر میں جاؤں گا، مگر واللہ بے شک۔ آپ کی ذات سے اگر قبر منور ہو جائے، سبحان اللہ مٹی منور ہو جائے، سبحان اللہ۔ بے شک وہ ضمیر تلاش کرو، وہ خمیر تلاش کرو، بے شک۔ جانا سبحان تو سب کو ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو کبھی میری پیدائش ہوئی تھی، بے شک کبھی جوان ہوا تھا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب اس کے بعد کیا ہوگا بتاؤ؟ یہ اب تو موت ہی ہے نا، بے شک۔ اس کے بعد بھی کچھ چاہو گے؟ ہاں؟ دنیا کا کوئی حکمراں ہو، بادشاہ ہو، فلسفی ہو، بے شک۔ جانا ہے۔ میرے عزیز قرآن مقدس فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ ذات مقدس وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لا خوف، کوئی خوف نہیں ہے۔ تو بتاؤ ایک بات پوچھوں کہ جو لا خوف ہے اس کے ساتھ آپ ہو جائیے گا تو آپ کیا ہو جائیے گا؟ اس کے ساتھ اگر ہم ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ جو جدھر وہ جائیں گے ہم بھی بے خوف ہو کر جائیں گے۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ آپ نے ابھی سنا کہ محشر میں صف لگائے گنہگار کھڑے ہیں اور بخشش کے لیے سید ابرار کھڑے ہیں۔ میرا کارنامہ ایسا ہوگا تب اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اس ماہ مبارکہ کے صدقے میں ولی